اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین عزیز مومن مومنات، اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص مکان اور کچھ خاص مقام ایسے قرار دی ہیں کہ جہاں پر اگر کوئی بندگان خدا میں سے کنیزان خدا میں سے دعا کرے اللہ تعالیٰ سے تو اس کی دعا بارگاہ الہی میں مستجاب اور قبول ہوتی ہے۔ تو ان مقامات میں سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مزارات اور روضات مقدسات ہیں کہ جہاں پر اگر کوئی شخص دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ان مقامات مقدسہ میں سے، ان مزارات مقدسات میں سے امام رضا علیہ السلام کے روزے کی بھی یہی خاصیت ہے۔ یہ مہینہ ماہ ذی القعدہ امام رضا علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ ہے، اور خوش نصیب ہوں گے وہ مومنین کے جنہیں اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اس ولادت کے بابرکت دن میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے گا۔ اور اس ویڈیو میں بالخصوص ایک خاص عمل ہے ان زائرین کے لیے کہ جو جب بھی جس وقت بھی امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائیں تو وہ اس ویڈیو میں جو عمل بتایا جائے گا، جو دعا ہے، جو طریقہ ہے، اس طریقے سے اگر کوئی وہ دعا مانگے تو امام معصوم علیہ السلام کے فرمان مبارک کے صدقے سے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو سامعین عزیز، امام رضا علیہ السلام کی روزے کی خاصیت یہ ہے کہ اگر کوئی آپ میں سے کوئی بھی حرم امام رضا علیہ السلام میں دعا مانگے، کس طریقے سے؟ وہ طریقہ کہ جس کو امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے فرمان مبارک میں بیان فرمایا ہے، اس طریقے سے کوئی دعا کرے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ لہذا جب ائمہ علیہ السلام کے روضات مقدسات پر حاضر ہوں تو اپنے اور اپنے تمام دینی بھائیوں کے لیے ضرور دعا کیا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ مقامات مقدسات ہیں کہ جہاں اللہ عز و جل اپنے بندوں پر، اپنی کنیزوں پر خاص لطف کی وجہ سے اور ائمہ علیہ السلام کے توسط سے ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ تو امام رضا علیہ السلام کے روضہ مبارک میں بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ سرکار امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من کانت لہو الی اللہ حاجہ فلیزر قبر جدی الرضا علیہ السلام بطوس وہو علی غسل ولیصلی عند رأسہ رکعتین ولیسأل اللہ حاجتہ فی قنوتہ فإنہ یستجیب لہ ما لم یسأل فی مأثم او قطیعت رحم۔ امام علی نقی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو شخص، جو کنیز، جو بندہ اللہ سے حاجت چاہتا ہے وہ غسل کر کے طوس میں میرے دادا امام علی رضا علیہ السلام کے روضے پر جائے، یعنی زیارت کے لیے، اور امام رضا علیہ السلام کے سرہانے 2 رکعت نماز پڑھے، اور نماز کے قنوت میں امام علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ سے اپنی حاجت طلب کرے۔ اگر اس کی حاجت گناہ اور قطع رحم نہ ہو تو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ تعالی اس زائر کی دعا کو مستجاب کرے گا۔ تو سامعین عزیز، آپ میں سے، ہم میں سے جو بھی جب بھی جہاں جس وقت بھی امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائے تو امام رضا علیہ السلام کے سرہانے والی طرف کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ نیت کریں کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قضاء حاجت کی قربتاً الی اللہ، اور جیسے فجر کی نماز پڑھتے ہیں اسی طریقے سے دونوں رکعتوں میں الحمد کے بعد کوئی سی صورت، پھر قنوت میں امام رضا علیہ السلام امام علی نقی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو بھی آپ کی دعا ہے قنوت میں آپ مانگیں، آپ اپنی زبان میں مانگیں، اردو میں مانگیں، جو بھی زبان ہے وہ دعا مانگیں اور نماز مکمل کریں تو امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کی دعا قبول ہوگی۔